یہ گجرات کی عشق خیز سرزمین ہے۔ وارک نے جیسے سرگوشی کی اور ملک نجار کا نوجوان سوداگر عزت بیگ اپنا گھوڑا روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عجیب مقام اور پرکیف سما تھا۔ ایک طرف دریائے چیناب کی لہریں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں اور دوسری طرف سوندھی سوندھی مٹی میں کھیتیاں لہلا رہی تھیں۔ عزت بیگ نے گھوڑا گھما کر دوست سے پوچھا، دوست یہ کون سی جگہ ہے جہاں کا نظارہ آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخش رہا ہے؟ دوست نے جواب دیا، عزت بیگ یہ گجرات کی وہ سرزمین ہے جہاں محبت کے گل بوٹے پھوٹتے ہیں، پرکیف عشق کی سرشاریاں بکھرتی ہیں اور ہوائیں ہجر و فراق کے ڈونگرے برساتی ہیں۔ اسے وادی چناب کہتے ہیں، جہاں عشق حقیقی و مزاجی کے دل نشین نغمے بکھرتے ہیں۔ یہاں کی روحانی اور رومانی کیفیت، عارفانہ اور عاشقانہ شاعری پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ جوان عمر سوداگر عزت بیگ نے ایک قہقہ لگایا اور کہا، میرے دوست، یہاں کے مناظر اگرچہ دل کو راحت بخشتے ہیں، مگر کیوں بھولتے ہو کہ ہمارا وطن بخارا ہے، جہاں کی شاعری اور سرشاری میں ہمارے حافظ شیرازی نے گل بوٹے لگائے ہیں اور شاعری کو ایک نیا روپ بخشا ہے۔ حافظ شیرازی کا واقعی ایک مقام ہے۔ دوست مسکرایا، مگر وہ بیچارہ بھی شاید چناب کی مٹی پر عاشق ہو گیا تھا اور اس کے رخسار کے ایک تیر پر بخارا سمرقند کو نچھاور کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا، بخال خندوش بخم سمرقند بخارا۔ میں نے دہلی اور لاہور کی دوشیزاؤں کو دیکھا ہے، ان کے بدن میں بلخ و بخارا کی نازنینوں جیسا لوچ نہیں اور نہ وہ نزاکت اور لطافت ہے۔ عزت بیگ نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں عزت بیگ۔ دوست نے کہا، جب ہم لاہور سے روانہ ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا تھا کہ اے پردیسیوں، گجرات کا رخ نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ عزت بیگ نے چڑھ کر پوچھا، ہم بچے تو نہیں کہ کوئی ہمیں پکڑے گا؟ عزت بیگ دوست رازداری سے بولا، یہاں ایک مثل مشہور ہے کہ جس نے گجرات کا ایک گھونٹ پانی پی لیا پھر وہ گجرات کا ہی ہو کر رہ گیا۔ میں یہاں عشق کا کھیل کھیلنے نہیں آیا اور نہ میں اس قدر دل پھینک ہوں کہ ہر چیز پر فریفتہ ہو جاؤں۔ عزت بیگ نے بھویں چڑھا کر کہا، دہلی جیسا خوبصورت شہر اور لاہور کا بانک پن میرا دامن نہ پکڑ سکا تو گجرات کا پانی مجھ پر کیا اثر کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بخارا کے منچلے جوانوں کا ایک مختصر قافلہ حرکت میں آ گیا۔ شام ہوتے ہوئے یہ لوگ گجرات پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک بڑی سرائے میں قیام کیا۔ گجرات کی فضائیں نغمے بھری سرگوشیوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کھانے کے بعد عزت بیگ پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ایک دم محفل رقص و سرور کے لیے اس کی طبیعت مچل اٹھی۔ اس نے دوست سے مشورہ کیا، دوست، سب کے سب بے فکرے اور مفت خورے تھے، وہ عیش و عشرت کے لیے ہی تو اس کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف بیگ کی رائے سے اتفاق کیا بلکہ اس کے شوق کو اور ابھارا۔ عزت بیگ نے سرائے کے مالک کو بلا کر اس سے بات کی۔ سرائے کے مالک نے انہیں دیکھ کر پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ سب رئیس زادے اور عشق کے دلدادہ ہیں۔ مال و دولت کی بھی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی، چنانچہ وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر گویا ہوا، حضور، اگر آپ نے آتے ہی فرما دیا ہوتا تو اس وقت تک کچھ انتظام ہو گیا ہوتا، اب رات بڑھ گئی ہے۔ مغنی اور مغنیاں ایک ایک کے 4 مانگیں گے۔ عزت بیگ کو دہلی دربار سے بھاری رقم ملی تھی۔ اس کا تجارتی مال بھی کافی منافع سے فروخت ہوا تھا۔ ہر چند کہ وہ دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا رہا تھا، مگر اب بھی اس کے پاس کافی سرمایہ تھا۔ اس نے بڑی شان سے کہا، جس قیمت پر بھی ہو سکے تم محفل سجا کے انتظام کرو۔ سرائے کا مالک خوش ہو گیا۔ اس نے سر جھکا کر عرض کی، کیا حضور، اطمینان رکھیے، سب انتظام ہو جائے گا۔ سرائے کا مالک جانے لگا تو عزت بیگ نے کہا، دیکھو ایسے گانے والوں کو بلانا جن کا گانا سن کر سفر کی تھکان اور کلف دور ہو جائے۔ یہ میرا ذمہ ہے حضور، سرائے کے مالک نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایک سے ایک گانے اور گانے والیاں موجود ہیں، میرے گجرات میں حضور کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ سرائے کے مالک نے واقعی بڑی تیزی سے انتظام کیا۔ میدان میں بڑا شامیانہ لگایا گیا، صاف ستھرا فرش بچھایا گیا۔ پھر عزت بیگ اپنے مفت خورے یاروں کو لے کر محفل میں جا بیٹھا۔ اس وقت تک درجن بلکہ زیادہ گانے اور ناچنے والیاں جمع ہو گئی تھیں۔ سازندوں نے ساز درست کیے، سرائے سے سر ملائے اور موسیقی تانیں بکھریں۔ عزت بیگ نے خود
عزت بیگ خود گانے کا ماہر تھا۔ ہندی راگنیاں سن کر وہ دم بخود ہو گیا۔ راگ راگنیوں نے وہ سما باندھا کہ محفل جاگ اٹھی۔ کسی نے بھاگ بھیروں گائے تو کسی نے ٹوٹی سوری اور بھیڑی کی دانیں لگائیں۔ مرصدہ تلنگ ملبار دھنا سری کی گلے بازوں نے دلوں کا سکون چھین لیا۔ ملہار اور دھنا سری کی گلے بازی شروع ہوئی تو یوں معلوم ہوا جیسے تان سین اور بیچو باورا محفل میں آ گئے ہیں۔ گلے بازی نے دلوں کا سکون چھین لیا۔ کوئی پورپی، کوئی کھماخ، کلیاں ندی، نٹ مگبان، پباگ، گوری ٹلٹ، پنجم، دیپک نڈول اور دوسری مشرقی موسیقی کا کون سا راگ اور راگنی ہے جس نے عزت بیگ کے دل کو بے قرار نہ کیا ہو؟ اس پر مستزاد یہ کہ رقاصائیں راگنیوں کے چڑھاؤ پر کمر لچکاتی، بل کھاتی اور مرکیاں لیتی تو محفل میں کیف کی پھواریں پڑنے لگتیں۔ عزت بیگ کے دوست حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور تڑپ تڑپ کے آہیں بھرتے۔ تمام شب رقص و موسیقی کے ساغر چلتے رہے، سینے جلتے اور جذبات بھڑکتے رہے۔ صبح اگر اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تو شاید یہ محفل ابھی کچھ دیر اور چلتی، مگر اذان کی آواز نے سب کو جھنجھوڑ دیا اور شیطان اپنی فریب کاریوں کے ساتھ اندھیرے ہی میں کسی دوسری طرف نکل گیا۔ عزت بیگ اس محفل سے ایسا خوش ہوا کہ بلا تفریق ہر گانے اور ناچنے والی کو مٹھی بھر سونے کی مہریں دیں۔ جواں کے 1000 مجروں کی آمدنی سے بھی زیادہ تھیں، نماز ختم ہوئی تو عزت بیگ ساتھیوں سے بولا، دوستو یہ شہر عجیب رنگ اور سحر انگیز ہے، اس کا ہر لہجہ ایک نیا کیف عطا کرتا ہے۔ میرا دل ہے کہ سینے سے باہر نکل آتا ہے۔ ایسے مقام سے جس قدر جلد ممکن ہو کسی اور طرف نکل چلو، ورنہ یہ عشرت کوشیاں اور رنگینیاں ہمیں فقیر بنا دیں گی اور ہم خاک و بخارا پر تڑپتے رہ جائیں گے۔ عزت بیگ کے دوستوں کو بھی کچھ ہوش آیا۔ وطن سے نکلے انہیں ایک زمانہ ہو گیا تھا، عیش و عشرت سے بھی دل سیر ہو گیا تھا۔ انہوں نے عزت بیگ کی تائید کی اور طے پایا کہ آج دن بھر آرام کیا جائے، کچھ دیر گجرات میں خرید و فروخت کی جائے، پھر دوپہر ڈھلتے ہی یہاں سے جہلم کی طرف کوچ کیا جائے۔ عزت بیگ نے ملازم کو حکم دیا کہ وہ کمہار کی دکان پر جائے اور بہترین ظروف کا انتخاب کر آئے تاکہ جس وقت یہ لوگ بازار کی سیر کو نکلیں تو خرید و فروخت میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ عزت بیگ ملازم کو حکم دے کر لیٹ گیا۔ ادھر قسمت کا مارا ملازم لوگوں سے پوچھتا تلے کمہار کی دکان پر پہنچا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی، برتن خریدنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے۔ نوکر نے برتنوں پر نظر ڈالی تو اس کو بھیڑ کا سبب معلوم ہو گیا۔ برتنوں کی صفائی، خوشنمائی، رنگوں کی آمیزش اور حسن و دلربائی اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ نوکر نے چند ظروف نظروں میں منتخب کیے، پھر ایک نہایت خوبصورت اور نازک پیالہ خریدنے کے لیے اٹھایا۔ اس نے گاہکوں میں الجھے ہوئے تلے کمہار کو کئی بار آواز دے کر اپنی طرف مخاطب کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ وہ بہت جھلایا اور بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ آخر اس کی نظر ایک ایسی چیز پر جا کر ٹھہر گئی جو تلے کمہار کی ہاتھوں کی صنائی کا نہیں بلکہ دست قدرت کا ایسا سڈول پیکر تھا جس کے سامنے تلے کی دکان کی تمام ظروف کمتر اور ہیچ نظر آتے تھے۔ یہ تلے کمہار کی جواں سال بیٹی تھی جسے سوہنی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ بلا خیز اٹھتی اور امٹتی جوانی صرف نام کی ہی سوہنی نہ تھی بلکہ اس کا انگ سوہنا تھا۔ کجرے کاجل میں ڈوبی ہوئی سیاہ آنکھیں، مور جیسی سبک چال، سرخ دہکتے رخسار اور اس پر لشکاریں مارتا سیاہ دل کیسا سوہنا لگتا تھا، یہاں تک کہ اس کی دراز زلفیں اور لال لال ہونٹ بھی نازک اور سوہنے تھے۔ مختصر یہ کہ سوہنی سر سے پیر تک سوہنی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اسے دیکھنے والی نظریں بھی سوہنی ہو جاتی تھیں۔ عزت بیگ کا نوکر پیالہ ہاتھ میں لیے دیر تک ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، پھر کسی خریدار کے دھکے سے چونکا، پھر اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ سوہنی دوسری طرف گاہکوں کو سامان دکھا رہی تھی۔ نوکر کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ تلے کمہار کو خالی دیکھ کر اس نے پیالے کی قیمت ادا کی اور ایک بار
دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کی آرزو دل میں لیے سرائے کی طرف چلا گیا۔ وہاں سب لوگ جیسے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی مگر ہر ایک کے حلق سے خراٹے نکل رہے تھے۔ نوکر نے پیالہ ایک طرف رکھ کے ہولے ہولے عزت بیگ کو جگانا شروع کیا۔ عزت بیگ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ اس کا بدن اب تک کسل مند تھا اور آنکھوں میں سرخ ڈورے ڈورے تھے۔ رات کا نقشہ ذہن پر کچھ اس طرح جم گیا تھا کہ وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اب تک رات ہے اور محفل رقص و سرور برپا ہے۔ عزت بیگ نے نیم باز آنکھوں سے نوکر کو دیکھا اور جھومتے ہوئے بولا، ان سے کہو یہ بخارا، بلخ یا سمرقند کا راگ چھیڑیں۔ یہ کہہ کر اس نے چاہا کہ ہاتھ کے پھر تکیے پر سر رکھ لے مگر نوکر نے اسے سنبھالا۔ آنکھیں کھولیے، ہوش میں آئیے، نوکر نے اس سے کہا۔ دوپہر سر پر کھڑی ہے اور آپ اب تک لذت و سحر میں مبتلا ہیں۔ رات گئی، بات گئی، اب تو ایک نیا قصہ چھڑا ہے جسے سننا اور دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسے دیکھیے تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کو دل نہ چاہے گا۔ اسے سنیے تو بس سنتے ہی رہیے۔ کیا چیز بنائی ہے قدرت نے۔ نوکر کے جھنجھوڑنے سے عزت بیگ کے حواس کچھ درست ہوئے۔ اسے یاد آیا کہ نوکر کو تلے کمہار کی دکان پر ظروف منتخب کرنے کو بھیجا تھا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، لا دکھا مجھے، کیا چیز لایا ہے جس کی تعریف کیے جا رہا ہے۔ نوکر جو پیالہ لایا تھا وہ اس نے عزت بیگ کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا، آپ اس بے جان پیالے کی صناعی اور کاریگری سے ضرور متاثر ہوں گے۔ اس کے ہاتھ رنگوں کا نکھار، باریک خطوط کا سبھاؤ اور بناوٹ کی نزاکت بے مثال ہے، مگر تلے کمہار کی دکان میں ایک ایسی جیتی جاگتی تصویر بھی موجود ہے جو صبح کی پہلی کرن سے زیادہ دل آویز، چودھویں کے چاند سے بڑھ کر روشن اور شام کی پھولی شفق کی شہابی رنگت کا ایک ایسا پیکر ہے جس کے رنگ رنگ سے حسن ٹپکتا ہے، جس پر آنکھ ٹھہرتی ہے اور نہ دل قابو میں رہتا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ جس طرح آپ کا جمال اور وجاہت مردوں میں لاجواب ہے، اس طرح وہ دنیا کی تمام عورتوں میں بے نظیر ہے۔ مگر وہ کون ہے؟ تم نے اسے کہاں دیکھا؟ عزت بیگ نے بے چینی سے کہا۔ میرے آقا، سب نے کہا ہے کہ وہ حور تلے کمہار کے آنگن میں اتری ہے۔ نوکر نے سہنی کا بھرپور حسن اپنے تصور میں لاتے ہوئے کہا۔ وہ حسن و نزاکت اور کیف و لطافت کا ایک بے بہار خزانہ ہے جو قدرت نے اس کمہار کو عطا کیا ہے۔ اس کا نام سہنی ہے اور وہ تلے کی بیٹی ہے۔ کیا وہ اتنی ہی خوبصورت ہے؟ عزت بیگ نے جیسے خود کلامی کی۔ میرے آقا، الفاظ سے سہنی کی تصویر نہیں کھینچی جا سکتی اور نہ اس کا حسن بیان ہو سکتا ہے۔ اس کا صحیح انداز تو اسے صرف دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نوکر نے عزت بیگ کے دل میں شوق دیدار کی آگ بھڑکا دی۔ کیا وہ اتنی ہی خوبصورت ہے؟ عزت بیگ نے جیسے خود کلامی کی۔ میں اسے ضرور دیکھوں گا، اسی وقت دیکھوں گا، عزت بیگ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آقا، آپ لباس تبدیل کیجئے، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ عزت بیگ نے جلدی غسل کر کے کپڑے پہنے، سیاہ رنگ کی ریشمی پگڑی سر پر رکھی، کمر میں تلوار لگائی اور نوکر کے ساتھ تلے کمہار کی دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے دوستوں کو وہیں انتظار کرنے کا حکم دیا۔ نوکر نے گجرات کے بازار میں ایک دکان کی طرف اشارہ کیا، وہاں بھیڑ لگی تھی۔ آقا، وہ سامنے تلے کی دکان ہے اور وہ محروق سہنی وہیں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ نوکر نے سہنی کا نام لیا تو عزت بیگ کا دل نہ جانے کیوں دھڑکنے لگا اور اس کے تصور میں سہنی کی ایک خیالی تصویر ابھر آئی۔ عزت بیگ سنبھل کر دکان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ دکان پر مجمع لگا تھا اور تلے کمہار گاہکوں میں گھرا ہوا انہیں پیالے دکھا رہا تھا۔ عزت بیگ اور نوکر بھیڑ ہٹاتے آگے جا کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں دکان کے اندر کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس وقت تلے کمہار کی نظر اتفاقیہ طور پر عزت بیگ پر پڑی۔ ایک اجنبی کو اپنی دکان میں دیکھ کر تلے کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے کہا، جوان، تم پردیسی معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ عزت بیگ نے گھبرا کر تلے کو دیکھا، پھر بڑے ادب سے سلام کیا۔ میں بخارا کا سوداگر ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کی کوزہ گری کی تعریف سنی تھی، بے ساختہ دل چاہا کہ کچھ پیالے خرید کر اپنے وطن لے جاؤں اور ہند کی کوزہ گری کی نمائش کروں۔ ضرور، تلے کمہار مسکرایا، پھر
گھوم کر آواز دی، بیٹی سونی ادھر آؤ اور پردیسی کو اچھے اچھے پیالے دکھاؤ۔ عزت بیگ کی نظریں بھی اندر کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ ایک لمحے بعد ایک سریلی آواز ابھری، آ رہی ہوں بابا، کون پردیسی آیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی دکان کے ملگجے اندھیرے میں ایک جھمکا سا ہوا، ایک شعلہ سا بلند ہوا، جس کی تابش سے عزت بیگ کی دل میں آگ سی لگ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بدلی سے چاند نکل آیا ہو یا پہاڑوں کی سواری آ گئی ہو، جس کی تابش سے عزت بیگ کے دل میں آگ سی لگ گئی ہو، جس سے تمام دکان چمک اٹھی ہو۔ سونی کی نظر جو عزت بیگ پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہ دو چاند مقابل تھے اور ایک دوسرے کو اپنی چاندنی کے حلقے میں لے رہے تھے۔